میرا یشو ہے کتنا مہان، اس کے خداوند یسوع المسیح کے پاک نام میں آپ تمام کو میرا سلام۔ خدا کے کلام کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، اور التجا یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ ٹی وی چینل جو ہوتا ہے، خاص طور پر جس چینل پہ خدا کی خدمت کو بیان کیا جاتا ہے، خدا کے کلام کو بانٹا جاتا ہے، سو میں سمجھتا ہوں کہ اس چینل کے لیے، چینل چھوٹا ہو چینل بڑا ہو، اس چینل کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک سچائی ہے کہ اکیلا انسان کوئی بھی جو ہے وہ اس چینل کو اس طور پر، جس طور پر چلانا چاہیے یا جس طور پر اسے کام کرنا چاہیے، اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، خدا کا کلام کہتا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اور جو لوگ خدا کے کلام کے لیے کسی چینل کو ڈونیشن دیتے ہیں یا ہدیہ دیتے ہیں، وہ اٹ مینس وہ اس چینل کو نہیں بلکہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ وہ خدا کو دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس چینل کو آپ کے بہت زیادہ تعاون کی، آپ کی دعاؤں کی، آپ کی ہمدردی کی، آپ کی ڈونیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس میری اپلیکیشن پہ، آپ میری اس درخواست پہ غور کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ سو عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہم جس موضوع کو، جس ٹاپک کو سیکھیں گے، وہ ٹاپک ہے مسیحی شادی۔ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ مسیحی شادی جو ہے یہ کیا ہے۔ آج کے دور میں ہر ایک انسان جو ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، اسے شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ شادی کی سچائی کو شاید نہیں جانتا۔ بے شک شادی کا شوق ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور اس رشتے کو جوڑنے والا جو ہے، دنیا کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی وہ خدا نے کروائی۔ اس شادی کو جوڑنے والا خداوند خود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا خوبصورت جو رشتہ ہے یہ میاں اور بیوی کا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس دن انسان کی شادی ہوتی ہے، میں کسی الٹی سیدھی شادی کی بات نہیں کر رہا، میں مسیحی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ اور جس دن مسیحی شادی ہوتی ہے، اس دن دلہا بڑا خوش ہوتا ہے، اس دن دلہن بڑی خوش ہوتی ہے۔ اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو مسیحی شادی، جس دن یہ ایک بندھن میں ان کو باندھا جاتا ہے، اس دن
میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں، جو مسیحی جوڑا ہوتے ہیں، وہ سب کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس دن اپنی مووی کے وہ خود ہیرو ہوتے ہیں. آمین، ہاللویا. سو میں بات کر رہا تھا کہ مسیحی شادی کیا ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، مسیحی شادی جو ہے یہ ایک پرماننٹ تعلق کا نام ہے. غور سے سنیے گا بیٹیوں اور بیٹوں، بہنوں اور بھائیوں، جن کی شادی ہو چکی ہے، یہ کلام ان کے لیے بھی ہے، اور جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے، میرا ایمان ہے یہ کلام ان کی زندگی کے لیے بھی بڑا مؤثر ثابت ہوگا. سو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا ٹاپک ہے مسیحی شادی کیا ہے، اور میں کچھ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا. مسیحی شادی جو ہے یہ ایک پرماننٹ تعلق کا نام ہے. مسیحی شادی جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والا رشتہ ہے. اب میں تیسرے پوائنٹ پہ آنے والا ہوں. مسیحی شادی جو ہے یہ کوئی عارضی طور پر تعلق نہیں ہے. مسیحی شادی جو ہے یہ کوئی معاشرتی یا سماجی معاہدہ نہیں ہے کہ جب آپ کا دل کیا آپ نے توڑ دیا، اور جب آپ کا دل کیا آپ نے جوڑ دیا. آپ کو پتا ہے کہ جب ایک مسیحی نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی سے خدا کا جو خادم ہوتا ہے وہ دونوں سے ایک عہد لیتا ہے، اور وہ عہد یہ ہوتا ہے، وہ وعدہ، وہ قرار نامہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ جیتے ہیں، دکھ میں، مصیبت میں، تنگی میں، تکلیف میں، بیماری میں، ٹینشن میں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اور مسیحی جوڑا جو ہوتا ہے وہ بائبل پر ہاتھ رکھ کر اس وعدے کا اقرار کرتا ہے. سو عزیز بہن اور بھائیوں، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ پرماننٹ ہے، اور یہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے. آمین، ہاللویا. سوائیں جن کے پاس خدا کا مقدس پاک کلام ہے، وہ میرے ساتھ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے امثال کی کتاب، اس کا 18 باب اور اس کی 22 آیت جو ہے، میں اس کو تلاوت کر دیتا ہوں. امثال 18 کی 22 میں لکھا ہوا ہے، جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خدا کا فضل ہوا ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ بیوی جو ہے یہ شوہر کے لیے ایک تحفہ ہے، اور کلام کہتا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خدا کا فضل ہوا. مطلب
بیوی شوہر کے لیے تحفہ ہے، اور جب شوہر اس تحفے سے پیار کرتا ہے، جب شوہر اس تحفے کی عزت کرتا ہے، جب شوہر اس تحفے پر دھیان دیتا ہے، تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، پھر خدا کی برکت آتی ہے، پھر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بعض اوقات آج کے دور میں یہ جو فضل ہے، یہ جو تحفہ ہے، یہ میرے خیال کے مطابق یہ اذیت بن جاتا ہے۔ یہ تحفہ جو ہے یہ مصیبت بن جاتا ہے۔ اس تحفے کی جب قدر نہیں کی جاتی، اس تحفے کو جب عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو یہ تحفہ انسان کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی وجہ سے شوہر اور بیوی جو ہے ایک دوسرے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، جس وجہ سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، جس وجہ سے کنبہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں اکثر اس بات کو سوچتا ہوں کہ خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے تحفہ ہے، اور اٹ مینس اگر بیوی شوہر کے لیے تحفہ ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ بھی بیوی کے لیے تحفہ ہے، اور جب یہ مسیحی پاک نکاح اس کے مطابق جب یہ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، تو پھر یہ تحفہ جو ہے یہ مصیبت بن جاتا ہے، اور ایک ضد کے لیے، ایک انا کے لیے بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر جھکے، اور شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی جھکے۔ ہم اپنے اس خوبصورت رشتے کو انا بنا لیتے ہیں، ہم جب اس خوبصورت رشتے کو بائبل کی روح سے دیکھتے ہیں تو یہ تحفہ ہے، اور جب ہم اپنی اس کو انا بنا لیتے ہیں تو یہ زحمت بن جاتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، جب میاں بیوی اپنی زندگی کو جو انہوں نے پرومس کیا ہوتا ہے بائبل پہ ہاتھ رکھ کر جب اس پرومس کو توڑ دیتے ہیں، پھر گھر میں الجھنیں آ جاتی ہیں، بچے بات نہیں مانتے، گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے، اور گھر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ریل میں جو مسیحی نکاح ہوتا ہے یا جو مسیحی جوڑا ہوتا ہے یا
جن کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزرتی ہے، یا جو خدا کے کلام کی عزت قدر کرتے ہوئے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو مجھے تحفہ ملا ہے یہ خدا نے دیا ہے۔ بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کی جب عزت کرتا ہے، آج میرا ٹاپک ہے مسیحی شادی کیا ہوتی ہے۔ جب دونوں مسیحی جوڑا اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو پھر گھر میں خوشحالی آتی ہے، پھر گھر میں خوشی آتی ہے، پھر گھر میں فراوانی آتی ہے۔ میں آپ کو ایک خدا کے خادم تھے، میں ایک زندہ اگزامپل ہے یہ، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو وہ ان کی ایک کہانی بتاتا ہوں۔ ایک خدا کا خادم، اور وہ کافی بزرگ ہو گیا تھا، اور ایک دن وہ اپنے لان میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا، اور اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے۔ میں آپ کو پھر ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں، میرا آج ٹاپک ہے مسیحی شادی۔ اور جب اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے، شوہر بڑے آرام کے ساتھ چائے پی رہا ہے، اور بیوی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اب مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کیوں بھائی؟ وہ کہتی ہے اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں نا۔ تو وہ خادم پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ عزیز بہن اور بھائیوں، ذرا دھیان سے میری بات کو سنیے گا۔ خادم کی بیوی شکوہ کرتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اب آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ اور خادم کہتا ہے ڈارلنگ، میری پیاری بیوی، میں تجھ سے نہیں، میں تیری روح سے محبت کرتا ہوں، اور روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ عزیز بہن اور بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسیحی شادی جو ہے اس میں کوئی بوڑھا جوان نہیں، مسیحی شادی جو ہے اس میں کوئی گورا کالا نہیں، مسیحی شادی جو ہے اس میں کوئی امیر غریب نہیں۔ مسیحی شادی دل سے ہوتی ہے، اور یہ کروانے والا خداوند خود ہوتا ہے۔ اور عزیز بہن اور بھائیوں، جب ہم اس مسیحی نکاح کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ایمانداری کی بات ہے اس گھر میں بڑی برکت آتی ہے۔ جب شوہر بیوی کی عزت کرتی ہے، اور شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوتا۔ سو عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں بتا رہا تھا کہ جس گھر میں شوہر بیوی کی عزت کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، وہ گھر کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ دنیا کا مضبوط ترین رشتہ ہے۔ خدا کے کلام میں جب ہم پیدائش کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ مطلب یہ کہ شوہر کی ایک بڑی ذمہ داری اس میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں،
جب ہم خدا کی کلام کا تھوڑا سا اور مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم زبور 128 کو پڑھتے ہیں، میں اس کی 2 آیات کو پڑھوں گا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، زبور 128 اس کی 2 اور 3 آیت کو میں پڑھتا ہوں۔ کلام کہتا ہے، تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخواں پر زیتون کے پودے کی مانند۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ان کے لیے ہے جو شوہر ریل میں اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اور جو بیوی حقیقت میں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے۔ یہاں پر کلام بیان کرتا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہے۔ مطلب جب شوہر گھر آئے تو بیوی اس کو محبت کا پھل دے، بیوی اس کو پیار کا پھل دے، بیوی اس کو عزت کا پھل دے، بیوی اس کو چاہت کا پھل دے۔ تو عزیز بہن اور بھائیوں، کیا وہ گھر جنت نہیں بن جائے گا؟ کیا وہ گھر رحمت نہیں بن جائے گا؟ جس گھر میں بات بات پہ محبت ملے، جس گھر میں بات بات پہ عزت ملے، جس گھر میں بات بات پہ توجہ ملے، اصل میں عزیز بہن اور بھائیوں یہی مسیحی شادی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کلام نے کہا کہ تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار تاک کی مانند ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میوہ دار تاک کو، اس اچھے پھل کو، اس آرام کو، اس سکون کو، اس جنت کو ہم جہنم اپنے رویے سے بنا لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، تو وہ گھر جو ہے وہ جنت سے جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خداوند کے خادم محترم عزت اماب، ایک خدا کے خادم نے مجھے ایک کہانی بتائی، اور وہ کہانی یہ تھی کہ ایک خدا کا خادم، خدا کی خدمت کو کرنے والا، جگہ بجگہ جاتا، بڑے بوجھ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹتا، پیاسی روحوں تک خدا کا کلام پہنچاتا، اور ایسا ہوا کہ اس کی جو شریک حیات تھی وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اب خدا کا خادم جگہ بجگہ جاتا، خدا کے کلام کو بیان کرتا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ میری شریک حیات، میری زندگی کا ساتھی وہ اب بیمار ہے، اور کہتے ہیں کہ اس خادم نے اپنی بیوی کے لیے خدمت کو خیر باد کہہ دیا، اور جب تک اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہوئی، اس نے اپنی توجہ کا مرکز اپنی بیوی کو بنا لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں
وہ بائبل کو جاننے والا تھا, وہ بائبل کو سمجھنے والا تھا, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے تحفہ ہے, بیوی شوہر کے لیے میوہ دار تاک کی مانند ہے. اس وجہ سے اس نے اپنی خدمت کو چھوڑا اور اپنی بیوی کی خدمت کی. عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج بھی جب ہم اس رشتے کی قدر نہیں کرتے تو پھر خاندان کمزور ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری بیویاں ہی خراب ہوتی ہیں یا منہ زور ہوتی ہیں, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے شوہر ہی خراب یا منہ زور ہوتے ہیں. عزیز بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کو ایک اور بات بتانے والا ہوں, اور یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے علاقہ میں ہوا کہ ایک شوہر جو ہے وہ بہت ہی خراب تھا, بڑا غصے والا تھا. ایک دن وہ اپنے گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی کو کافی مارا. عزیز بہنوں اور بھائیوں, مسیحی شادی جو ہے, اگر ہم اس کو کلام کے مطابق اس مسیحی شادی کو گزاریں تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. بڑے دھیان کے ساتھ اس ٹیسٹامنی کو سنیے گا کہ ایک شوہر بڑا غصے والا تھا. وہ کام سے گھر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے اس نے کھانا نہیں بنایا. اس نے اپنی بیوی کو بڑا مارا, اتنا مارا اس نے سر پھاڑ دیا. اب اس کے رشتہ دار آئے, اب نئی نئی شادی تھی, لڑکی کے رشتہ دار آئے, اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور ہاسپٹل والوں نے کہا کہ یہ تو پولیس کیس ہے, ہم پٹی نہیں کریں گے. اور بیوی نے پتہ ہے کیا کہا؟ اصل میں وہ جو عورت تھی, وہ جو اس کی دلہن تھی, جو اس کی بیوی تھی, وہ بائبل کو جاننے والی تھی, وہ بائبل کو سمجھنے والی تھی. اس نے کہا, ڈاکٹر صاحب مجھے کسی نے مارا نہیں ہے, میں فرش دھو رہی تھی اور میں پھسل گئی اور میں گر گئی, اس وجہ سے میرا یہ جو سر ہے یہ زخمی ہو گیا ہے, باقی مجھے کسی نے نہیں مارا. اب خدا برکت دے اس کے شوہر کو. اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی بیوی کو مارا ہے اور میری بیوی نے میرے عیب کو چھپا دیا ہے, میری بیوی نے لوگوں کے سامنے میری عزت رکھ دی ہے, اور اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد میں اس تحفے کی عزت کروں گا, آج کے بعد میں اس میوہ دار تاک کی عزت کروں گا. اور عزیز بہنوں اور بھائیوں, پھر اس کے بعد اس نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا, اور وہ دونوں میاں بیوی بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور وہ آج بھی صحیح سلامت ہے, اور تقریباً 2-3 بچے جو ہیں ان کے, وہ کوئی کسی ملک میں ہے, کوئی کسی ملک میں ہے. مطلب جب شوہر بیوی کی عزت کرتی ہے اور بیوی شوہر کی عزت کرتا ہے تو پھر خراب حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر غریبی جو ہے
وہ بھی خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو پھر گھرانہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تو وہ گھر بھی دیکھے ہیں کہ جس گھر میں میاں بیوی کا پیار نہیں، ان کے بچے جو ہے وہ ہاف مینٹل ہوتے ہیں، یا وہ بڑے ضدی ہوتے ہیں، یا وہ اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میاں بیوی جو مسیحی میاں بیوی ہوتے ہیں اور جو بائبل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، بائبل کے مطابق ایک دوسرے کے رشتے کی عزت کرتے ہیں، خدا ان کو بڑی برکت دیتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں بڑی دفعہ خدا کے کلام نے بیویوں کو کہا ہے، خدا کے کلام نے شوہر کو نصیحت کی ہے، خدا کے کلام نے بیوی کو نصیحت کی ہے۔ جب ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں افسیوں کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 22 آیت پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ اور میں نے تو وہ بیویاں بھی دیکھی ہیں جو اپنے شوہر کو تو کر کے بلاتی ہے، وے کر کے بلاتی ہے، اوے کر کے بلاتی ہے، وہ گھر کامیاب نہیں ہوتے۔ خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ تو اپنے شوہر کی ایسے عزت کر جیسے خداوند کی کرتی ہے۔ اور یہ بات صرف بیویوں کے لیے نہیں ہے، خدا کا کلام شوہروں کو بھی کچھ نصیحت کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام افسیوں 5 باب اس کی 25 آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا۔ سو عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب شوہر بیوی کی عزت کرے گا از روح بائبل کلام کے مطابق، جب شوہر بیوی کی عزت کرے گا اور بیوی شوہر کی عزت کرے گی، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس گھر میں غربت نہیں ہوگی، اس گھر میں مصیبت نہیں ہوگی، اس گھر میں ٹینشن نہیں ہوگی، اس گھر میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جب ایک دوسرے کی لوگ عزت نہیں کرتے، میاں بیوی جب ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ابلیس تماشا دیکھتا ہے۔ وہ کبھی بیوی کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور کبھی شوہر کو ہاتھ لگا دیتا ہے، اور پھر وہ ناچتا ہے، پھر وہ تماشا دیکھتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو مہینوں میں، دنوں میں، سالوں میں وہ گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگ ان کے بارے میں غلط ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے آپ کو بتائے تھے 3 پوائنٹ بتائے تھے کہ مسیحی شادی جو ہے یہ ایک پرماننٹ تعلق کا نام ہے۔ مسیحی شادی جو ہے یہ ایک ہمیشہ قائم رہنے والا رشتہ ہے۔ مسیحی شادی جو ہے یہ عارضی طور پر نہیں ہے۔ مسیحی شادی جو ہے یہ کوئی معاشرتی یا سماجی معاہدہ نہیں ہے کہ جب دل کیا توڑ لیا، جب دل کیا جوڑ دیا۔ اس وجہ سے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی عزت کریں گے، چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے حالات خراب ہو، چاہے روپیہ پیسہ اتنا پاس نہ ہو، جب دونوں ایک دوسرے کی دل کے ساتھ عزت کرتے ہیں
उस घर में बड़ी बरकत होती है, उस घर में बड़ी रहमत होती है, उस घर में सुकून ही सुकून होता है, उस घर में आराम ही आराम होता है। इस वजह से ऐ मेरी बहनों, आप जो बीवियां हो, आप अपने शोहर की बाइबल के मुताबिक इज्जत करो। और मेरे भाइयों, आप जो शोहर हो, आप भी अपनी बीवी की इज्जत बाइबल के मुताबिक करो। जब आप ऐसा करेंगे, फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं होगा। जब आप दिल के साथ एक दूसरे की इज्जत करेंगे, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आप उलझनों से बचे रहेंगे, आप टेंशनों से बचे रहेंगे, और आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि चमक होगी। आपके चेहरे पर मायूसी नहीं बल्कि रौनक होगी। आपके चेहरे पर अंधेरा नहीं उजाला होगा। कब? जब शोहर बीवी की इज्जत करेगा और बीवी शोहर की इज्जत करेगी। इस वजह से अजीज बहन और भाइयों, मसीही शादी एक दूसरे का इज्जत करने का नाम है, एक दूसरे से प्यार करने का नाम है, और बीवी शोहर के लिए एक तोहफा है। और जब आप तोहफे की इज्जत और कदर करते हैं, फिर खुदा आपको और बरकत देता है। और जो इंसान उस तोहफे की इज्जत और कदर नहीं करता, उस बेचारे दा खाना खराब हो जाता है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब मियां बीवी ठीक नहीं है, आपका पूरा घराना, भावें बच्चे हुण 12 ते भावें हुण 6, भावें हुण 4 ते भावें हुण 5, पूरा घराना जो है वो तबाह हो जाता है। इस वजह से अजीज बहनों और भाइयों, घराने को जो असल तरबियत, तालीम, एजुकेशन तो माँ बाप देते हैं, मियाँ बीवी देते हैं। और जब यही खराब होगा, अदारा ही जब खराब होगा, तो जो उसमें लोग आएंगे, जो उसमें खानदान बच्चे आएंगे, ऑटोमेटिकली वो भी खराब होंगे। इस वजह से अपने घराने को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, आप खुद भी मोहब्बत रखें। और जब आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, इज्जत करेंगे, घराना भी आपका फरावानी से तरक्की पाएगा और उसके चेहरे पर भी रौनक होगी। तो अजीज बहन और भाइयों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह नासरी आप तमाम को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। सो आए, आखिर में मैं दुआ करना चाहता हूं उन बीवियों के लिए, उन शोहरों के लिए जिनका आपस में प्यार मोहब्बत में कमी है, जो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। मैं खास आज उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। आए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऐ जाहो जलाल के बादशाह, प्यारे खुदावंद कदूस खुदा, ऐ बाप खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं तेरा छोटा सा खादम होने के नाते बाप खुदावंद कदूस खुदा, अपनी उन बहनों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं जो बीवियां बन चुकी हैं, और अपने उन भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं जो शोहर बन चुके हैं। प्यारे खुदावंद कदूस खुदा, तेरा कलाम कहता है कि बीवी शोहर के लिए तोहफा है। बाप खुदावंद कदूस खुदा, शोहर को बरकत दे, उसको ज़हन दे, उसको अकल दे कि वो अपने तोहफे की इज्जत करे। इसी तरह प्यारे खुदावंद कदूस खुदा, बीवी को भी इज्जत करने की प्यारे खुदावंद कदूस खुदा तौफीक अता कर, ताकि मियां बीवी का जो रिश्ता है, मालिक इसको जोड़ने वाला तू खुद है। प्यारे खुदावंद कदूस खुदा, अगर किसी शोहर के रिश्ते में या बीवी के रिश्ते में अगर कोई रंजिश है, अगर कोई परेशानी है, अगर कोई मसला मसाइल है, तो यीशु के नाम से उनकी सारी रंजिशें, सारे फितने फसाद, सारी नफरतें, सारी उलझने यीशु के नाम से आउट हो जाएं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी, रहम कर, करम कर, यीशु मसीहा के पाक नाम से आमीन। हालेलुया।